الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم کئی نسبحک کثیرا، اے اللہ ہارون کو میرا شریک کار بنا دے، اسے نبوت عطا فرما دے، کئی تاکہ نسبحک کثیرا، ہم دونوں بھائی کثرت سے تیری تسبیح کریں، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیحات کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جب اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنا تھا تو ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں نے فوراً یہ کہا کہ اللہ وہ تو خون بہائیں گے ایک دوسرے کا، زمین میں فساد کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم ہیں تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، یعنی اللہ کو یہ تسبیح کے کلمات بڑے پسند ہیں۔ سلیمان نبی سفر پر جا رہے، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر چونٹیوں کا بلیں تھیں، پتہ نہیں چلا، آپ رضی اللہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پر آرام فرمانے لگے تو کوئی چونٹیوں نے آپ کو کاٹا تو آپ نے حکم دیا آگ لے کر آؤ اور یہ ساری چونٹیوں کو جلا دو، جو بھی ادھر بلوں پر موجود تھی سب کو جلا دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی کہ اے میرے بندے سلیمان، تو نے میری ایک مخلوق کو جلا دیا ہے جو میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، یہ پسند نہیں آیا کہ چاہے وہ وقت کا نبی بھی ہے وہ ایسی مخلوق کو نہ جلائے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ جہاں پر دیگر دعائیں مانگی کہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کے لکنت ختم کر دے، اور مجھے ایسا ملکہ عطا فرما کہ میں لوگوں کو بات سمجھا سکوں، وہاں پر یہ دعا بھی کی کہ اللہ ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دے، ہارون میرا بھائی نبی ہوگا، ہم دونوں بھائی مل کر تیری تسبیح بیان کیا کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم کثرت کے ساتھ تیرا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، امام ابن قیم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ سارے دین کی اساس ہے۔ یعنی جو بندہ ذکر اذکار نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کا سینہ بالکل ویران حویلی کی طرح ہے، بنجر زمین کی طرح ہے۔ اب ایک زمین بنجر ہے، حویلی ویران پڑی ہوئی ہے، تو مجھے بتائیں اس کی کوئی اہمیت ہے؟ بلکہ لوگ وہاں ایسی ویران حویلی میں جانے سے بھی ڈرتے ہیں، اور اس سے کوئی یعنی کہ سروکار نہیں ہوتا لوگوں کو۔ اسی طرح جو سینہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اللہ رب العالمین کو ایسے انسان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرا رب رحمت کی توجہ ہی نہیں فرماتا، برکتیں ہی نہیں دیتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے ذکر پر، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں داخل ہوتے نکلتے، مسجد میں داخل ہوتے نکلتے، اس کے بعد کھانا کھاتے وقت، کھانا کھا کر فارغ ہوتے وقت، واش روم میں جاتے وقت، نکلتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، اتارتے وقت، ہر چیز میں نبی علیہ السلام نے ذکر بتائے ہیں۔ دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ دعائیں ذکر ہے، یعنی جگہ جگہ پر ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا یہ ایمان والے بندوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ ایک مومن بندہ ہے وہ واش روم میں اب جائے تو جب واش روم میں جائے گا تو وہ دعا پڑھ کے جائے گا، دعا پڑھ کے اس کا جانا، وہاں پر اس نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہے۔ جب باہر آئے گا وہ پھر اللہ کا ذکر کرے گا غفرانک، جاتے ہوئے کہا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور جننیوں سے،
پھر کہتا ہے نکلتے وقت غفران کا اللہ میں نے جہاں جتنا وقت یہاں پر لگایا ہے نا، کیونکہ واش روم میں تھا تیرا ذکر نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دینا۔ تو یہ بندہ جب کلمہ کہتا ہے نا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، میرا رب اعلان فرما دیتا ہے کہ اے مومن بندے، جتنا وقت تیرا واش روم میں لگا ہے اسے بھی ہم نے عبادت بنا دیا ہے۔ یعنی کہ ایک ایک لمحہ تیرا عبادت بنتا ہے اگر تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ذکر اذکار کو اپنی زندگی میں لے آئے۔ اب سونا تو ہے، سب نے رات ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کام تم کر لو، اللہ ساری رات کو بھی عبادت بنا دے گا۔ وہ کرنا کیا ہے؟ رات کو جب سونے لگو نا، وضو کر لیا کرو۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوسرا کام بتایا، چند ذکر کرنے، آخری 3 کل پڑھنے ہیں، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور بسترے پر جب جانا ہے تو تھوڑا سا نا جھاڑ کر 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اور یہ دعا اللہم بسمک اموت واحیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو سوتا ہے، یہ تھوڑا سا ذکر کیا ہے اب تو اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اللہ پچھلی زندگی کے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر تو نے اگر وضو بھی ساتھ کیا ہے نا، تو اللہ ایک فرشتے کو تیرے ساتھ سلا دیتا ہے، وہ تیرے ساتھ سوتا ہے۔ جب تو کروٹ لیتا ہے نا تو وہ مسلسل ساری رات تیرے لیے دعائیں مانگتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ میرے بھائیو، یہ تھوڑا سا ذکر نبی علیہ السلام نے اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرشتے کی ساری رات دعائیں بھی لیں آپ نے، اور اللہ نے پچھلی زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بھی نماز پڑھی ہے نا، فرض نماز، تو جو بندہ یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ 33 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا 33 مرتبہ سبحان اللہ، بعض روایات میں 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیتا ہے نا، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حطت عنہ خطایاہ مثل زبد البحر، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بعض بھائی نا نماز پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہی پتہ نہیں کیا جلدی اٹھ کر بڑی تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جماعت کروائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے، تو بعض صحابہ نے اس طرح جلدی کی، جلدی اٹھ کر جانے لگے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا او جلد بازوں کی جماعت، ٹھہر جاؤ، تمہیں کیا پتہ اللہ نے یہاں پر بیٹھنے پر تمہیں کتنا اجر دینا ہے، تمہیں پتہ چل جائے مسجد میں بیٹھنا نماز کے بعد کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی جلدی نہ پھر کرے، اتنی فضیلت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مومن بندہ نماز پڑھ کے نا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب تک وہ یاد کرتا رہتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کر چلا نہ جائے یا بے وضو نہ ہو جائے، یہ 2 چیزیں ہیں، تب تک فرشتوں نے قلم تھاما ہوا ہے، مسلسل تجھے نماز میں لکھ رہے ہیں۔ تو نے ابھی نماز کی حالت میں ہی ہو، نماز کو ابھی سلام پھر گیا ہے، بیٹھے ہیں، لیکن جب تک مومن بندہ بے وضو نہ ہو جائے یا اٹھ کر چلا نہ جائے، اتنی دیر تک فرشتے مسلسل نماز میں لکھتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور میرے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، کئی نسبحک کثیرا، اللہ تیرا کثرت کے ساتھ ہم تسبیحات بیان کریں گے۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے نا، زمین و آسمان کا خلا اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے، فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ آدھا میزان نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ تیسری حدیث سنن نبی داؤد میں ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، اللہ اس کا جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا جو ایک مرتبہ کہتا ہے نا سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کھجور کا درخت جنت میں لگا دیتے ہیں۔ فرمایا صحابہ اسے عام نہ سمجھ لینا، کھجور کا وہ درخت اتنا بڑا لگتا ہے، 100 سال تک
ایک گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کا گھوڑا تھک کر 100 سال کے بعد کھڑا ہو جائے گا، لیکن فرمایا جنت کے اس کھجور کے درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا جو تیرے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے لگایا ہے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں۔ اللہ کے رسول وہ ہے کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور 7ویں حدیث یہ بھی صحیح بخاری کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، 3 فضیلتیں میرا رب اسے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین اس کے 1000 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ 1000 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور جب آئیں گے نا لوگ، تو جو بندہ پڑھتا رہا روزانہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس جتنی کوئی بندہ بھی نیکیاں لے کر اللہ کے حضور نہیں آئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا الا مگر وہ بندہ جس نے دنیا میں اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے، وہ تو اس سے زیادہ نیکیاں لا سکتا ہے، اور کوئی بندہ اس جیسی نیکیاں اللہ کے پاس لا ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے تسبیحات میرے بھائیوں، سبحان اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ خالی پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، یہ ساری تسبیحات ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اگر ہارون کو تو نبی بنا دینا تو ہم تیری کثرت کے ساتھ تسبیحات کریں گے، وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اللہ اور تیرا ذکر بھی بڑا کریں گے۔ ذکر میرے بھائیوں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی یاد دلا دے، جو اللہ کی طرف لگا دے۔ قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا اور غریبوں مسکینوں کے کام آ جانا، صلہ رحمی کرنا، جہاد فی سبیل اللہ کرنا، یہ سارے میرے رب کے ذکر ہیں۔ لیکن خاص جسے ہم اپنی اصطلاح میں ذکر کہتے ہیں وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار پڑھنا، درود شریف پڑھنا، اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور قرآن کریم کو کثرت سے پڑھنا، یہ اللہ کے اذکار ہیں۔ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نا اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں، اللہ مجھے ایک کلمہ ایسا نہیں بتا دیتا جس کے ذریعے موسیٰ تیرے قریب ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اللہ یہ تو تیری ساری مخلوق پڑھتی ہے۔ فرمایا موسیٰ تجھے کیا پتا لا الہ الا اللہ کتنا وزنی ہے، تجھے کیا پتا لا الہ الا اللہ کی فضیلت کتنی ہے۔ زمین 7 کو ملا لیا جائے، 7 آسمانوں کو ملا لیا جائے، ان کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فرمایا دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کا وزن پھر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ بھی سنن ابی داؤد جامع و ترمذی کی روایت ہے، فرمایا لوگوں لا الہ الا اللہ اتنا مبارک کلمہ ہے، جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا، 7 زمینیں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، پہاڑ، دریا، سمندر، درخت، حیوانات، نباتات، جمادات، ہر چیز کو ملا لیا جائے، فرمایا 7 آسمان اور 7 آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کو ملا لیا جائے، سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، لا الہ الا اللہ کا وزن پھر بھی زیادہ ہے۔ اور ساتھ میرے نبی نے ایمان والوں کو بشارت سنائی، فرمایا جو بندہ فوت ہونے لگے نا، من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، وہ جب فوت ہونے لگا آخری کلام اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ اتنا احترام کرتے ہیں اس میت کا، داخل الجنہ، اسے جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، ذکر کی بے شمار فضیلتیں آ رہی ہیں، تو 2 ذکر میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سبحان اللہ
اور لا الہ الا اللہ یہ کثرت سے کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے باقیات الصالحات بھی بنایا ہے، مرنے کے بعد بھی یہ نیکیاں چلتی رہیں گی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی انبیاء کی سنت پر عمل کی توفیق دے، کیونکہ ہر نبی کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کو بھی کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی بنا دیں۔ وآخر دعوانا